الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع من يوم القيامة ثلاثة الأنبياء والعلماء والصالحين أو كما قال عزیزان دوستوں اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تین گروہ شفاعت کریں اور انبیاء ہوتے ہیں اس میں علماء دین رہیں گے والصالحین اولیاء اللہ یہ تین گروہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس شفاعت کریں. جو لوگ کہتے ہیں کہ شفاعت ہی نہیں ہے تو یہ بالکل سراسر جھوٹ اور حدیث کے خلاف. اتنا ہی نہیں جو لوگ قرآن کی آیت کو حاصل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا مگر بازو کا جملہ چھوڑ دیتے ہیں الا بإذن اللہ کے پرمیشن جن کو پرمیشن ملا ہے وہ شفاعت کرے. ہر ایک کفار کی شفاعت اور کفار کے لیے شفاعت نہیں چلے گی, منافقین کے لیے نہیں چلے گی, بلکہ اللہ والوں کی شفاعت ہوگی. پہلے انبیاء کی ہوگی, اس کے بعد علماء ربانی. علماء کا مطلب یہ نہیں کہ جو آج تک مدرسوں سے سر دے جاتے ہیں مولوی کہلاتے ہیں کہ یہ ہوگا پھر مہدی آتی ہے اس لیے مہدی نہیں آتا ہوگا تو میں تو کیا دعوت نہیں کر سکتا میں آتی ہوں اور یہ صدر ہے. علماء کا مطلب جو ہے عالم وہ ہے جس کے پاس معرفت اللہ اللہ کی معرفت جس کو حاصل ہے وہی عالم کہلا سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جو مبعوث ہوئے یعنی کہ بھیجے گئے آپ کو جو کام سپرد کیا گیا وہ کام میں سے کیا کام ہے؟ تزکیہ نفس. کیا ہے؟ تزکیہ. اور دوسرا کام ہے یعلم الکتاب. کتاب اللہ کی کتاب کا علم دینا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ. حکمت یعنی معرفت. ان تین چیزوں کا کتنی چیزوں کی ڈیوٹی دی گئی اور آیات کو پڑھ کر سنانا, آیات کو بتانا. آیات کا مطلب کیا ہے؟ لفظی مطلب نشانی. اللہ کی نشانی کو آیات
تو یہ پورے کے پورے اللہ کی نشانی بتانے والے کیا ہے؟ اللہ کی نشانی بتانے والے ہیں، اسی لیے ان کو آیات اللہ کہا گیا، آیات اللہ کہا گیا۔ تو یہ آیات اللہ کو پڑھ کر سنانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، اور اللہ کی کتاب کا علم دینا یہ بھی کام تھا۔ پہلا تزکیہ یعنی کہ نفس کو قابو میں لانا، نفس کو قابو میں لانا، اور دوسرا اللہ کی کتاب اور آیتوں کو پڑھ کر سنانا، تیسرا حکمت کا معنی کسی نہیں، حکمت کا معنی ہے معرفت اللہ، عارف یعنی کہ عرفان، اللہ کی معرفت کو سکھانا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کام سپرد کیا گیا۔ سب سے زیادہ جو علم دیا گیا دنیا میں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ۔ قیامت تک آپ کا علم کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ خود فرمایا ہم نے تم کو پڑھایا، کیا ہے؟ ہم نے تم کو پڑھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ خود جو ہے معلم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم ہے، وہ استاد ہے یا شاگرد۔ اب ایسا استاد بھی نہیں ملے گا قیامت تک کے لیے، ایسا شاگرد بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم دیا گیا کسی کو نہیں مل سکتا۔ جتنا علم دیا گیا اتنی معرفت بھی دی گئی، اتنی معرفت بھی دی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عرفنا کہا سماعت، اے مالک اللہ مجھے تیری معرفت جتنی حاصل کرنے کا حق ہے اتنی حاصل نہیں کر سکتے۔ کیا بولتے ہیں؟ جتنی اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا حق ہے اتنی میں کر نہیں سکتا، حالانکہ آپ سے بڑھ کر کوئی بھی اللہ کی معرفت کرنے والا نہیں ہے، اتنی ہے۔ اتنا ہونے کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ ما عرفنا کہا معرفت کا، اے اللہ تیری معرفت کو جاننے کا اتنا حق ہے میں جان نہیں سکتا، یعنی عاجزی، اتنا علم، اتنی معرفت ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عاجز ہو کر بتاتے ہیں۔ تو آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں معرفت کو جانتا ہوں تو جھوٹا ہے۔ معرفت کو جاننے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں معرفت کو جانتا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے، وہ معرفت معلوم ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ معرفت اللہ کی، جاننے کے باوجود یہ فرماتے ہیں کہ میں جتنا جانتا ہے اللہ نہیں جان سکا۔ تو کوئی آپ سے بڑھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں معرفت حاصل کر دیا تو وہ جھوٹا، کبھی بھی جس کو رتی برابر کی اگر معرفت حاصل ہے تو وہ کبھی دعویٰ نہیں کرے گا کہ مجھے معرفت حاصل ہے۔ احادیث میں اور اللہ والوں کے احوال میں یہ آتا ہے کہ کوئی بھی ولی
اپنی ولایت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ کم کرنے کو بہتر ہے. ایک اور سوال ہے. ہاں جو کوئی بھی ولی اللہ ہے وہ اپنی ولایت کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ولی ہوں، لیکن نبی کے لیے ضرورت ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ نبوت کو دعویٰ کرے. ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ولایت کو چھپا کرے. کوئی دعویٰ کرے تو اگر حقیقت میں ولی ہے تو اس کی ولایت چھین لی جائے گی. اس کی ولایت چھین لی جائے گی اگر وہ ولی ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں ولی ہوں. اتنا سخت اعلان ہے. اب جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، کذاب. دعویٰ کرنے والا کاذب ہے، جھوٹا. کوئی اللہ والا اپنی ولایت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اللہ خود فرماتا ہے اولیائی تحت قبائل لا یعلمون الغیب او کما قال. میرے اولیاء میرے قبا کے نیچے ہیں. کیا ہے؟ میرے قبا کے نیچے ہیں. جو قبا پہن کر آتے ہیں ایمان اوپر رات کے آتے نا فرقہ، تو یہ میرے قبا کے نیچے ہیں. میرے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا. جب اللہ یہ کہتا ہے کوئی کیسے دعویٰ کرے گا، کوئی کیسے بولے گا؟ ہاں البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی ولی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. کسی ولی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو یہ محب کہلاتا ہے. کیا ہے؟ محب اللہ. جب یہ محبت کرتا ہے اللہ بھی محبت کرتا ہے. اب پہلے درجے میں جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ محب ہے. اللہ محبوب ہے. اللہ محبوب ہے. اب اللہ فرماتا ہے جب بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں بھی محبت کرنے لگتا ہوں. کیا ہے؟ میں بھی محبت کرنے لگتا ہوں. اب جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو اس وقت میں اللہ محب ہے. سمجھ نہیں بات؟ اللہ محب ہے، یہ محبوب ہے. جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے جبرائیل امین کو بلاتا ہے، کہتا ہے دیکھو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبرائیل امین محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمانی زمین کے سب فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جبرائیل کہتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں. پورے فرشتے بولیں گے ہم بھی کرتے ہیں. اے زمین کے رہنے والوں تم بھی کرو. تم بھی کرو. تو اللہ والے کے لیے بندوں کے دلوں میں محبت آتا ہے. بندوں کے دلوں میں محبت آتا ہے تو بندے محبت کرنے لگتے ہیں. اس کے دل میں یہ پیدا ہوتی ہے بات یہ اللہ والا ہے، ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہمارا بیڑا پار. ذوق در ذوق جانے لگے. چاہے کتنے بھی لوگ ان کو روکنے کی کوشش کریں روک نہیں سکتے. تو اللہ محبت کرتا ہے ان سے. اللہ محبت کرتا ہے. جب وہ محبوب ہے تو لوگ بولنے لگے.
کیا بولنے لگیں گے؟ محبوب سبحانی شاہ عبد القادر جیلانی قدس اللہ کا محبوب ہے سبحان اللہ. تو لوگ بولنے لگیں گے یہ محبوب سبحانی ہے، یہ بولنے لگیں گے کہ یہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ. لوگ بولیں گے کہ یہ محبوب الہی ہے. لوگ بولنے لگے، تم بولنے کی ضرورت نہیں، یہ محب اللہ الہ آبادی ہے، اللہ کے محب ہے، یہ محبت کرتے ہیں. لوگ بولتے ہیں تو کوئی دعویٰ نہیں کرتا ولی، بلکہ دلوں میں ڈال دیتا ہے اللہ کہ یہ ولی اللہ، یہ ولی اللہ، یہ ولی اللہ کل قیامت کے دن شفاعت کرے. یہ ولی اللہ کل قیامت کے دن شفاعت کریں گے. اب جو لوگ شفاعت کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں، مشکات کی لمبی حدیث ہے شیخین کہ پورے انبیاء موجود ہوں گے. اللہ جلال میں عرش کے اوپر بیٹھا ہوگا، عرش کے اوپر بیٹھا ہوگا. پورے انبیاء پہلے سب میں رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام بائیں طرف ہوں گے. اور جلال میں آ کر اللہ کہے گا تم دنیا میں اپنی حکومت کر کے آئے. کوئی ایک گلی میں حکومت کیا، کوئی ایک شہر میں کیا، کوئی ایک ملک میں کیا، کوئی ایک پورے عالم میں کیا. اب بتا لمن الملک اليوم، اب بتا کہ کس کی حکومت چلے. اللہ جلال میں آ کر کہے گا اب بتا. تھرائیں گے انبیاء تھرائیں گے، سب کے سب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور بولیں گے اے اللہ کے نبی آپ سب کے باپ ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہمارے لیے اس بات. حضرت آدم علیہ السلام بولیں گے یہ کام میرا نہیں، ہم جو بڑے پیغمبر ہیں میرے بعد نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی بولیں گے نہیں یہ میرے بس کی بات ہے، میں ڈرتا ہوں اصل جلال. تو چلو ہم سب مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. وہاں جاتے ہیں تو وہ بھی بولتے ہیں کہ نہیں یہ میری قوت نہیں ہے. پھر بولیں گے چلو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام بولیں گے نہیں میں اس کام کے لیے نہیں آیا ہوں. تو سب مل کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے میں تو روح اللہ ہوں، بلکہ یہ کام میرا یہ کام والا وہاں پر. سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. بولے کہ آپ شفاعت کیجیے اللہ تعالیٰ. ہاں میں اسی کے لیے پیدا کیا گیا، یہ میرا ہی کام ہے، میں شفیع المذنبین ہوں، میرا ہی لقب ہے. تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے. حدیث میں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل میں ایسے حمد و ثنا کے الفاظ ڈالے گا دنیا میں آج تک کوئی نبی ان الفاظ سے اللہ کی تعریف نہیں کیا، اللہ کے حمد و ثنا نہیں کیا، یہاں تک کہ میں بھی دنیا میں نہیں کیا. ایسے الفاظ حمد و ثنا کے اللہ میرے دل میں ڈالے گا اور میں ان الفاظ سے جو اللہ کی حمد و ثنا کرے گا. تو اللہ کی حمد و ثنا سے کریں گے تو اللہ جو ہے اپنے جلال کو کم کر لے گا، بولے گا اے محبوب اٹھو، سر اٹھاؤ، مانگو جو مانگنا وہ عطا کیا جائے گا. کہا امت میری
کہا ہم نے تمہاری امت کو پکڑ دیا، تمہاری امت کے بدلے میں جو اگلے پیچھے کے جتنے انبیاء ہیں ان کی امت میں بھی نیک و صالح لوگوں جو ہے شفا مغفرت کر دیا۔ پھر سب سنتے بولے کہ اے محبوب اور کیا ہے، اٹھاؤ سب مانگو جو مانگنا ہے وہ عطا کیا جائے۔ کہا میری امت اور بھی ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اور بھی ہے جہنم میں۔ کہا چلو اس میں سے جس کے پاس بھی اگر جو ہے جو کے دھنے کے برابر یا راضی کے دھنے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال لیں گے تو وہ جنت میں ڈالے جائیں گے۔ پھر بولے پھر سجدے میں گرے، بولے کہ اے میرے محبوب سب اٹھاؤ، کیا چاہتے ہیں؟ کہا میری امت ہے۔ کہا جس نے کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہا خالص کہا اس کو بھی جنت میں ڈال دو۔ پھر بولے گا ڈر سے کفار کے بھی کلمہ بھی نہیں پڑھی تو یہ لوگ دل میں ایمان تھا۔ آج اکثر ملتے ہیں دل میں ایمان ہے، رشتہ داروں کی وجہ سے بول نہیں سکتے تو بولے کہ میری امت کہا اٹھو جس کے دل میں کلمے کا علم بھی ہے، من علم لا الہ الا اللہ، جس نے جانا لا الہ الا اللہ اس کو بھی بولا نہیں بلکہ من علم دل میں جانا تو اس کو بھی اٹھا لیے۔ پھر بولے میری امت کہا اچھا تو اب جس کا نام محمد و احمد ہوگا اس کو بھی اٹھا، جس کا نام محمد اور احمد ہوگا جہنم میں ہے تو اس کو نکال لیے۔ اب اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب عطا ہوا اور ایک ایک جنتی کے ساتھ 70,000 سب ہیں۔ کتنے؟ ایک ولی کے ساتھ 70,000 سب، ایک ساتھ سب میں 70,000 ایک سب میں 70,000 آدمی رہیں گے۔ ایک ولی اللہ ان سب کو لے کر جائے، اللہ اذن کو ہوگا، حکم ہوگا تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بولتا ہے کہ سب جن کا نام محمد ہے، جن کا نام احمد ہے، اس سب کو جنت میں ڈالو۔ سبحان اللہ۔ تو آخر میں ایک بزرگ کو حکم ہوگا، ایسے کئی بزرگ جاؤ تمہارے لوگوں کو بھی نکالو۔ حدیث میں ہے شیخ کا لفظ یا ولی اللہ کا اس کو امام بھی کہتے ہیں یا پیر بھی کہتے ہیں، کافی شریعت کے تحوالہ یہاں ہر وقت یہ نہیں تشریح کر لو کہ شریعت کا تابعدار نہیں تو وہ ولی نہیں بن سکتا۔ شریعت کے خلاف جو بھی عمل کرے گا وہ کبھی ولی نہیں بن سکتا، وہ زندیق بنے گا۔ حالانکہ لوگ اس کو ولی کہتے ہیں لیکن اللہ کے پاس وہ زندیق ہے، اللہ کے پاس وہ زندیق رہے گا۔ شریعت افضل ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت الگ، طریقت الگ، معرفت یہ سب جھوٹے لوگ ہیں، علم نہیں۔ شریعت جو ہے اوپر کے چھلکے کے ساتھ اس کے اندر معرفت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ لیکن جب شریعت میں تو یہ سب گندے ہوتا ہے، چھلکا نہیں پھل خراب ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سب کو ڈھانکا ہوا، شریعت سب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اگر کوئی شریعت کے بغیر جنت میں جانا چاہا
تو نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ شریعت مقدم ہے، شریعت مقدم ہے، بعد میں سب کچھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض آئمہ یا پیر کو کہا جائے گا کہ جاؤ تم نکالو، یہ خود اپنے اوپر جو عقیدہ رکھتے تھے، اپنے اوپر جو عقیدہ رکھتے تھے، اپنے سے تعلق رکھتے تھے، امام ہو یا پیر ہو یا شیخ ہو، کچھ بھی پیر کا لفظ تو نہیں ہے، شیخ امام کا لفظ ہے، تو اب اس کو ہم اپنی طرف سے تعمیر کر لیتے ہیں، تو وہ اٹھانے لگے، یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے اب تک تو فرشتے آ کر نکالتے تھے، یہ کون ہے؟ براہ راست آپ اٹھا، فرشتے نے اللہ تعالیٰ ان آئینہ اور جنوب کو اجازت دے گا تم خود نکالو، اب فرشتے نہیں، وہ چن چن کر نکالیں گے جنت میں۔ اعمال اور اعمال ہوئے گا، سب بندی ہوئی جہنم میں جانے کے لیے، سب ایمان والوں میں سے اپنے بد اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانے کے لیے دو صف، ایک جنتی حضور بولی اللہ جنت میں جانے کے لیے، اور سب کے سامنے تو وہ پہلی صف میں ایک شخص پہچانے کا حضرت آپ جنت میں جا رہے ہیں، کیا آپ ہم کو بھول گئے؟ جب آپ دنیا میں تھے اس وقت میں آپ کو وضو کے لیے ایک بدنی پانی دیا تھا، میں جہنم میں جانے والا، میرے لیے دعا کرو۔ ہاں یاد آ گیا، مجھے یاد آ گیا کہ تو میرے لیے میرے اوپر رحم کا معاملہ کیا اور ایک بدنی پانی وضو کے لیے کیا، اے بابی تعالیٰ یہ دنیا میں میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا ہے، اس کو بھی جنت میں بھیج دیا۔ ہاں حکم ہوگا جاؤ، لے کر جاؤ۔ اتنے میں دوسرے سب ایک حضرت مجھے بھول گئے، میں آپ کو جانتا ہوں، ایک بار آپ کو پیاس لگی تو میں ایک گلاس پیالے میں شربت کیا، یاد آ گیا؟ ہاں تو شربت کیا تھا گرمی کے موسم میں، یاد آ گیا۔ میں جہنم میں جانے والا ہوں، دعا کرو، تو آپ اللہ سے دعا کریں گے اے معاملہ، اے اللہ یہ دنیا میں میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، وہ جہنم میں جانے والا ہے، اس کو بھی میرے ساتھ جنت میں بھیج دیں، کہاں لے جاؤ اس کو بھی ساتھ۔ اس حدیث سے کیا ملتا ہے؟ شفاعت ہے، شفاعت ہے۔ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولنے والے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت کے آزمات کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کے آزمات کو کھولنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد انبیاء، اس کے بعد علماء حقانی، اس کے بعد صالحین اللہ والے۔ ایک حدیث میں آیا شہداء، شہید جو ہوتا ہے وہ بھی سفارش، وہ بھی سفارش۔ اب یہ بات غور طلب یہ ہے، کیا غور طلب بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں جماعت صاحب کوئی پہچان نہیں کرے، بولتے رہتے نا بیان وہاں کوئی بھی کسی کو پہچانتا نہیں، تو اب یہ سب کہہ کر پہچانے، لمبی داستان ہے حدیثوں میں کہ فلاں نے پہچانا، فلاں نے پہچانا، تو اس سے پتہ چلتا ہے وہاں بھی لوگ پہچانیں گے اپنے رشتے کو، ایسا نہیں کہ بلایا جائے گا، اگر بلایا جائے گا تو وہ اللہ ہے، اس لیے کہ ایک کا تعلق دوسرے سے ہے، گواہی کے لیے سب آنا پڑے گا، تو اللہ ایسا کیسا کرے گا؟ وہ تو منصف ہے، وہ تو انصاف کرنے والا ہے، منصف ہے، تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے، بچے ماں باپ کو پہچانیں گے، ماں باپ بچوں کو پہچانیں گے، پیر مرید کو پہچانے گا، مرید پیر کو پہچانے گا، عالمہ اپنے متعلقین کو پہچانیں گے، اپنے متعلقین عالمہ کو پہچانیں گے، محدثین پہچانیں گے، محدثین کے بعد جو طلباء حدیث کا درس لیے وہ بھی پہچانیں گے۔ سب اپنی داستان جو بولتے ہیں نہیں پہچانیں گے وہ غلط عقیدے میں ہے، غلط عقیدے میں حدیث کے خلاف کا
کیا ہے؟ حدیث کے خلاف کا عقیدہ ہے. حدیث کے خلاف جو عقیدہ رکھے گا، حدیث کو جان کر یا انکار کر، جان کر یا انجان کر انکار کرے گا، نہیں انکار کرے گا تو وہ فاسق بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ فاسق بن جائے گا. دو بار کرے گا کثرت فسق، یعنی 2 سے زیادہ 3 بار کثرت فسق کرے گا تو وہ کافر بن جائے گا، وہ کافر بن جائے گا. تو ڈرو ہے لوگوں جو یہ جماعت کے اور اہل حدیث کے لوگ ہیں، حدیثوں کو تو صریحتاً انکار کرتے ہیں. یہ حدیث سے ڈرو کہ تم کفاروں میں کافروں میں داخل ہو. 1 سے 3 کا 30 بار انکار کرتے ہو حدیثوں میں. معلوم نہیں، علم نہیں. کسی نے کہا کہ یہ حدیث نہیں تو بولیے ہمارے حدیث صاحب نے کہا یہ حدیث نہیں. اسے امیر کو خود معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے. انکار کرتا ہے دوسروں کو جھوٹے کرتا، حدیثوں کو جھوٹے نقل کرتا، جھوٹ اپنے من گھڑت کہانیاں بنا کر پیش کرتا ہے. جیسا اکثر جماعت میں آتے ہیں لوگ، جماعت میں آتے ہیں، آپ جو مندر میں آتے ہیں نہیں جماعت آتے ہیں، جہاں جاتے ہیں اکثر ایک حدیث نقل کرتے ہیں. کیا ہے یہ؟ جماعت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اس پر جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، حدیث بول کے نقل کرتے ہیں. یہ سراسر جھوٹ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل رسول کو نوح کی کشتی بنایا اور کہا کہ ان کو جو پکڑے تھے یہ جیسے نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے نجات پائے. جب کون سی جماعت تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول لے جھوٹ. ایسے اگر یہ جھوٹ کو 2 سے زیادہ بار یعنی 3 بار بولا تو کافر بن گیا. اب کتنے بار بولے؟ میں تو سینکڑوں بار سنا. تو کثرت فسق کفر ہے. مسئلہ کیا ہے جہاں کا؟ کثرت جو ہے فسق کافر بن جاتا ہے. اب یہ تم خود فیصلہ کرو کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں. اس حدیث کی روشنی میں تم خود فیصلہ کرو کتنے حدیثوں کا انکار کرتے ہو. ایک غلطی داستان حدیث ہوتے جن حدیثوں کے انکار کرتے ہیں میں پیش کر سکتا ہوں. کوئی آ کر بات نہیں، میں تو 50 سال سے بیان کرتا ہوں، کوئی آج تک آیا تو مرد ہی نہیں ہے، سب بجڑے ہیں. کوئی آج تک نہیں آیا. کتنے بول رہا ہوں کہ حدیثوں کا تو کھلے انکار کر رہے. کوئی آج تک بولنے پوچھنے والا نہیں آیا. یعنی کہ ایک جاہل ہے، حدیثوں کو سنائی حدیث کو سناتے جاتے رہتے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ یہ جہنم میں جانے والے، یہ جہنم میں جانے والے. بہرحال اللہ والے چھپے ہوئے رہتے. کیا ہے؟ اللہ والے چھپے ہوئے رہتے ہیں. اگر وہ ہاتھ اٹھا لیا تو اللہ قبول کر لیا، اللہ قبول کر لیا، وہ اٹھا لیا تو قبول کر لیا. اس کے لیے اللہ والے بہت بڑی محنت کرتے ہیں. اللہ والے بہت بڑی محنت کرتے ہیں. ایسے ہی ولی اللہ نہیں بنتے، ایسے ہی ولی اللہ نہیں بنتے، بلکہ مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل لاتے ہیں، بجاوری کرتے ہیں. رحمت برابر بھی خلاف نہیں کرتے، رحمت برابر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے. کیا ہے؟ محبت کرتے ہیں. لوگوں محبت کا مقام بہت اونچا ہے، محبت کا مقام بہت اونچا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. جو بولے آمنا صدق، زبان سے نکل گیا تو ہو گیا. بولے کہ آپ کیسا بولیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے کہ تمہاری رائے کیا ہے، نہیں بولتے.
نہیں بولتے اللہ اور اللہ کے رسول جانتے، جیسا مشہور حدیث ہے پہلے بھی بولا کہ حجۃ الوداع، حج کا موقع عرفات کے میدان میں نماز پڑھائے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، سب کو معلوم ہے حج کا موقع ہے، 9 ذی الحج ہے، اب قربانی دی جا رہی ہے، جس کو سب کو معلوم ہے کہ یوم النحر کا مطلب قربانی دینے کا ہے۔ صحابہ موجود ہیں، 10,000 صحابہ، بولا کہ اے لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ کیا حج کب ہوتا ہے؟ سب کو معلوم ہے، حج کر کے بیٹھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا مہینہ؟ یہ تو ذو الحج ہے، ذو الحج کا مہینہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے بول سکتے تھے یہ ذو الحج ہے، نہیں بولا، خاموش بیٹھے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو ذو الحج نہیں محرم بولیں گے تو ہم خلاف ہو جائیں، اس لیے خاموش بیٹھے، تھوڑی دیر بولے گے فاسا کرنا، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے اور بولے اللہ اور اللہ کے رسول بہتر ہے۔ جواب نہیں دیے، ادب ہے، کہا کہ ذو الحج بولے نہیں، بولے کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، کیا یہ ذو الحج کا مہینہ نہیں؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا یہ ذو الحج کا مہینہ نہیں؟ ہاں قالوا بلا، آپ نے سچ کہا، آپ بولتے ہیں یہ ذو الحج ہے، آپ اگر بولے یہ تو اپنا دوبارہ ہے، آپ بولتے ہیں ذو الحج، بلا بے شک یہ جو ہے ذو الحج ہے، ورنہ آپ بولیں گے کہ محرم ہے تو ہم مان لیں گے کہ محرم ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سوال کیا کہ یہ کون سا دن ہے؟ اب تو نماز پڑھے، عید الاضحیٰ کی، یوم النحر ہے، پورے حجاج کو وہاں پر قربانی دینا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا ہم اگر یوم النحر کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاہور جان دیں گے تو ہم جھوٹے ہو جائیں گے؟ تھوڑی دیر بولے کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر تھا۔ کہا کیا یہ یوم النحر نہیں؟ جب پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ یوم النحر نہیں؟ قالوا بلا، ہاں آپ بولتے ہیں یہ یوم النحر، اگر آپ بولیں گے کہ یہ شہادت کا دن ہے تو ہم مانیں گے، آپ بولتے ہیں تو یہ یوم النحر۔ ایک سوال کیا یہ کون سا شہر ہے؟ مکہ سب آئے ہیں لاکھوں لوگ، سب کو معلوم ہے مکہ ہے، بلد الحرام ہے، ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کہے تو اس لیے خاموش ہو گئے، بولے کہ آپ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا کیا یہ بلد الحرام نہیں ہے؟ ہاں بے شک آپ بولتے ہیں بلد الحرام، آپ بولیں گے بیت المقدس تو بیت المقدس۔ یہ اتباع رسول ہے، یہ اتباع رسول ہے، جو آپ بولے مان لیے، جو آپ بولے مان لیے، آپ کی زبان سے جو نکلا وہی شریعت، وہی اللہ کا قانون ہے، سبحان اللہ، دوسرا کوئی قانون نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلے گا وہی قانون ہے، وہی مانیں گے۔ اللہ کو تو ہم نہیں دیکھا، اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، اللہ کے رسول کو دیکھ کر ایمان لائے، اللہ کے رسول جو بولے وہی کریں، ہم تو اللہ کو نہیں دیکھتے لیکن اللہ کے رسول کو تو دیکھتے ہیں، وہ سچے ہیں، صادق ہیں، اس لیے ہم مان لیں گے۔ آج بھی ایسا عقیدہ نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں گے سب کچھ تو اللہ قبول کر لے، جو میرے محبوب کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جو میرے محبوب کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا۔ جان لو کہ تم دنیا میں
میرے محبوب کے بن جاؤ تو آخرت میں میرے بن جاؤ۔ یہاں محبوب اللہ کے محبوب کو ہمارا محبوب بنا لے، اللہ کے محبوب کو ہمارا محبوب بنا لے تو بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ علم کے چکر میں رہیں گے، مسئلے مسائل کے چکر میں رہیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، حدیثوں کا بھی انکار کر بیٹھو گے، یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو بھی انکار کریں گے۔ آج اللہ کے کلام کو بھی انکار کریں گے، آئے تو بولتے ہیں کہ یہ آیت غلط ہے، یعنی کہ اللہ سے پڑھ گئے۔ اگر مجھے سامنے آ کر بولے کہ یہ میں اللہ ہوں اور میں بولا بولے تو کیا اللہ سے لاجک کی کتاب میں رہا تو اللہ میں نے ہو سکتا ہے اللہ کو بولا تو مان کرے کہ میں اللہ ہوں۔ ایسے ذہن بن گئی، ایسا ذہن بن گئی ہے، بن گیا ایسا، یہ اللہ آ کر خود بولے کہ میں اللہ ہوں تو مانیں گے۔ تو بہرحال ان کا ایمان نہیں ہے، ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے، اور یہ اپنے ذہن کے چکر میں بیٹھے، اپنے ذہن کے چکر میں بیٹھے ہیں، جو ذہن کے چکر میں ہے ان کو خدا نہیں ہوتا۔ ایک شعر ہے نافیہ کلام کا کہ وہ عقل میں تو نہیں آتا بلکہ دل میں آتا، عقل میں نہیں آتا بلکہ دل میں جو آتا ہے یہ معلوم ہو۔ تو خدا عقل کے پیمانوں سے نہیں آتا بلکہ دل میں ہے، دل میں آ جاتا ہے، عقل میں نہیں آتا، یہ یقین کر لو کہ اس کا مقام دل ہے۔ سبحان اللہ، وہ میرے دل میں ہے، وہ میرے دل میں ہے۔ موسیٰ نے جس کو ڈھونڈا وہ ہے تو، وہ میرے دل میں ہے، موسیٰ نے جسے ڈھونڈا وہ ہے تو، ذرا سی گردن جھکائی دیکھ لی۔ ایسے بن جاؤ۔ کوہ طور میں دیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہ دیدار یہاں تیرے دل میں دیکھے، وہی اخبار نظر دیا دل میں آئے گا۔ وہ عقل میں تو نہیں آتا بلکہ دل میں سمو جاتا ہے، دل میں سمو لو کہ اس کا سمونے کی جگہ ہے، باقی اس کے کہیں نہیں آتا۔ ہاں یسنی ارض و سمائی ولکن یسنی قلب عبد المؤمن، اللہ فرماتا ہے قسم ہے کہ زمین و آسمان کے اندر مجھے کوئی چیز سمو نہیں سکتی بلکہ مومن بندے کا قلب ہے مجھے سمو لیتا، مومن بندے کا قلب مجھے سمو لیتا۔ تو اللہ کو سمونے کی جگہ مومن بندے کا قلب ہے، کافر بندے کا، مومن بندے کا قلب جو ہے اللہ کو سمو لیتا ہے، وہ دل میں رہتا ہے، وہ دل میں رہتا ہے۔ تو دل میں دیکھ لو، اب جو اور بھی بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کو رشتہ میں کی گزرے گے، یہ تو شرک ہے، یہ بالکل شرک ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے گا کہ اللہ کو تم نہیں دیکھ سکتا مجھے دیکھ لو اللہ کو، یہ تو برا شرک ہے، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ دل میں پیر کو دیکھنے کا مطلب الگ ہے۔ نماز میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے پیر آ گیا تو مقبول ہے، تم ارادہ کرو گے کہ مجھے پیر کو دیکھنا ہے، نماز میں تو اگر آ گئی تمہارے ارادے سے بغیر نظر آئے تو مقبول ہے، بہتر ہے۔ اگر تم ارادہ کرو گے کہ میں اپنے پیر کو دیکھنا کہ میرا پیر خدا ہے تو وہ مشرک ہو جائے گا، کبھی اللہ بخشے گا۔ اس میں فرق ہے، آنے میں لانے میں فرق ہے، خیال آنے میں اور خیال لانے میں فرق ہے۔ اگر کوئی دعوت دے میں بھی پیر ہوں، اگر بھائی کہو کہ میرا تصور خدا کا تصور ہے تو میں مشرک بن جاؤں گا، میں جہنم میں جاؤں گا اور مجھے ماننے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ شریعت کے حدود میں رہ کر پیران اسلام جو تعلیمات دیے ہیں ان تعلیمات کو دینے والا ہی حقیقت پیر ہے، ورنہ وہ تو شیطان کا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ کی معرفت کو جاننے والے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں ما عرفنا بحق سماعک، اے اللہ تعالیٰ تیری معرفت کو جتنا جاننے کا ہے میں جان نہیں سکتا،
کو بھی یہ حق نہیں کہ یہ دعویٰ کرے کہ میں عالم ہوں۔ اگر کوئی عالم ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب بنتا ہے۔ بہرحال اللہ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آن جو ہے ہم کو زیارت نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری اور اللہ کی حضوری دائمی عطا فرمائے۔ ہم سب پر اس کی رحمتوں کو نزول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔